بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان اس ملک کے لیے، اس ملکی نظام کے لیے، عدالتی نظام کے لیے اور پورے ریاستی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے اور وہ وبال جان بن چکا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ اس بات کے اوپر اڑ گیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ اس بات کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے ہر حال میں آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن لینی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس نے ایکسٹینشن کی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے، ایکسٹینشن کی شرط رکھی ہوئی ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے 6 مہینے سال کے اندر جو اقدامات کیے ہیں اس کے بدلے میں، اس کے عوض وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز آ جائے اور مجھے ایکسٹینشن دی جائے۔ اور ایکسٹینشن کہاں سے ملنی ہے؟ ایکسٹینشن تب ملنی ہے جب ملک کے اندر آئینی ترمیم پاس کی جائے گی۔ آئینی ترمیم پاس ہونے کی صورت میں ہی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملے گی۔ اتنی دیر تک قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی جتنی دیر تک قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ترمیم پاس نہیں ہو جاتی، جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ نے پورے ملک کی سیاست کا اس کے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے، پورے ملک کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جوڑ توڑ کے لیے، سیٹیں واپس کرنے کے لیے نظام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عدلیہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور کسی چیز کو بھی سامنے مد نظر نہیں رکھا جا رہا، کیونکہ جو مشن ہے وہ ہے کہ آئینی ترمیم پاس کی جائے اور آئینی ترمیم کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے۔ اب یہ جو نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جس طریقے کا نظام کھڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر پیرلل، اب دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت سسٹم موجود ہے اس کے اوپر بہت سے آئینی قانونی ماہرین نے بات کی ہے، اور عمران خان بھی پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر ہی ریفارمز کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ جو آئینی ترمیم کے ذریعے یا بغیر آئینی ترمیم کے کم از کم یہ جو عدلیہ کا نظام ہے اس کے اندر تو ریفارمز کی جائے۔ اچھا، یہ فرق ہے اس میں، جو عمران خان ریفارمز کی بات کرتا ہے عدلیہ کے نظام میں، اور یہ جو ریفارمز کی بات کرتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان جب ریفارمز کی یا اصلاحات کی بات کرتا تھا تو عمران خان یہ کہتا تھا کہ ریفارمز کرنی ہے لیکن وہ عوام کے حق میں ہونی چاہیے، مفاد میں ہونی چاہیے، اس سے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، انصاف کی فراہمی تیز ہونی چاہیے، انصاف کی فراہمی یقینی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو سستا انصاف ملنا چاہیے۔ یہ تھا عمران خان کا مشن، جس کی وجہ سے عمران خان پورے نظام کے اندر، عدلیہ کے نظام میں ایک اصلاحاتی پیکج اور ایجنڈا عمران خان کا منشور کا حصہ تھا۔ جہاں تک بات ہے ان کی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، آج کل پیپلز پارٹی والے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھائے جا رہے ہیں، کبھی منشور کا حصہ ہے ہمارا آئینی ترمیم کرنا، کبھی ہم آئین کے خالق ہیں، کبھی ہم آئین کے مالک ہیں، ہم نے آئین بنایا ہے، ہم نے آئین یہ کیا ہے، ہم آئین کے بانی ہیں، اور اس طرح کی بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی ہیں۔ تقریروں سے بات نہیں بنتی، نیت دیکھی جاتی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، جبکہ نیت ان کی یہ ہے، جو بدنیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترمیم کی جائے، ترمیم کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ کو مکمل عدلیہ کو کنٹرول کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس حکومت، اس اقتدار کو دوام بخشا جائے، اس کو لمبا کیا جائے اور اس کو قائم رکھا جائے۔ یہ ہے، تو اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے جو پورا کا پورا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اب نظام کس طرح سے بیٹھ جائے گا؟ نظام اس طرح سے بیٹھ جائے گا کہ آپ کے ملک کے اندر پیرلل سپریم کورٹ ہوگی اور آئینی عدالت ہوگی۔ ایک طرف تو آپ کے سپریم کورٹ ہے، دوسری طرف آپ کی آئینی عدالت ہے۔ تو سپریم کورٹ، اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو پھر بند کر دیں، ایک نئی عدالت بنا لیں، اور ملک کے اندر عدالتیں بند کر دیں، آپ ایک نیا نظام کھڑا کر دیں، اپنی مرضی کے ججز لگا دیں۔ اس وقت بہت سارے ججز اس حکومت کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، رابطے میں ہیں، اور لابنگ ہو رہی ہے دبا کے، اور بہت سارے لوگ ججز بننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو اس وقت موجودہ نظام کے اندر ججز موجود ہیں یہ کسی صورت بھی اس نظام کے تحت نہیں چلیں گے۔
اور نظام کیا بن جانا ہے؟ نظام یہ بن جانا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کے مطابق، قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر انصاف فراہم کرے گا، میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا، اس کا تو تیا پنچا کر دیا جائے گا، اس کو تو گھر بھیج دیا جائے گا، اس کی چھٹی کروا دی جائے گی، اس کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، اس کی ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو اس طرح کے نظام کے اندر کون سا شخص ہوگا کہ وہ آ کے جج بنے گا؟ اسی وجہ سے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان سے بلکہ تمام کے تمام ہائی کورٹوں سے بڑی تعداد میں استعفے آ سکتے ہیں، لیکن پہلے جو استعفوں کا آغاز ہوگا، جس کو بارش کا پہلا قطرہ کہتے ہیں، کہ پہلے قطرے کے طور پر پہلا قطرہ جو بارش کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 8 ججز جنہوں نے عمران خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے مخصوص نشستیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو دینے کا کہا تھا، وہ 8 ججز جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوا دیا ہے، اور تاریخ میں اپنا نام، ان کا نام جو ہے سنہری گولڈن ورڈز، سنہری حروف تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے، حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو ان کا نام تو ہمیشہ تاریخ کے اندر رقم ہو گیا ہے، اور انہوں نے کسی قسم کی ایکسٹینشن لینے سے، کسی قسم کی لالچ سے، کسی قسم کے اقتدار سے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، جس کی وجہ سے جب انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا، جب انہوں نے انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے عمران خان کو مخصوص نشستیں کا دینے کا کہا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا کہا، تو قاضی فائز عیسیٰ کے بھی ہوش اڑ گئے، سکندر سلطان راجہ کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان کے منصوبے کے اوپر پانی بھر جانا تھا اور حکومت فارغ ہو جانی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کو بھاگ دوڑ پڑ گئی ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے اور یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کا بھی ریورس کیا جائے، اتنی دیر تک اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد روک کے رکھا جائے، عدلیہ بھاڑ میں جائے، پورا ملک کا نظام بھاڑ میں جائے، فیصلے بھاڑ میں جائے، کسی آئین اور قانون کو ہم نہیں مانتے، حکومت یہ کر رہی ہے، اور صاف آ کے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر یہ للکار رہے ہیں، ہم نہیں مانتے آئین کو۔ جب آپ آئین کو نہیں مانیں گے، قانون کو نہیں مانیں گے، تو آپ ملک کے اندر یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی آئین کو مانے گا، قانون کو مانے گا، تو پھر تو آپ جنگل کا قانون بنا دیں گے۔ تو جب جنگل کا قانون بن جائے گا پھر ملک نہیں چل سکے گا۔ اس وجہ سے عمران خان نے تو دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ آئینی ترمیم کی ہر صورت میں ہم نے مخالفت کرنی ہے۔